اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے شخص تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے آنکھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑ دے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کی۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ بے شک شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی آخری وصیت، خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ، اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر، جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے، توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرے اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔
اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تم اپنے دکھ درد گنتی ہو لیکن اس کی نعمتیں نہیں دیکھتی۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ آمین۔ نفرت اور محبت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتے ہیں، در حقیقت ہم اس لمحے سے نفرت کرتے ہیں جس میں ہمیں اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اس لمحے سے جس میں کسی ایک ایسے شخص نے ہماری ذات کو سب سے زیادہ اذیت دی ہوتی ہے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہوتے ہیں۔ اس اذیت کا ہی اثر ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی کبھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی فطرت محبت ہے، نفرت ہمارا خود کا پیدا کردہ آج تک کا سب سے خطرناک جذبہ ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھار مجھ جیسے گناہ گار کو بھی وہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور تب وہ یہ کہتا ہی نہیں کہ تم تو گناہ گار ہو، میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ سناؤ اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ایک ایک دعا اور ایک ایک التجا کا اجر دوں گا۔ اور مجھ جیسے گناہ گار تو اسی بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، اور یہی کافی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ دیکھو، جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا، تو مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔